Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Can you hear me? वालेकुम अस्सलाम. How are you dear? क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी, कैन यू हियर मी क्लियरली? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ. अच्छा लग रहा है. हाँ, आप ठीक लग रहे हैं. आपका वो किधर है कार्ड? हाँ ना. गुड मॉर्निंग क्लास. आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? इधर होल्ड करवा देते. जी क्लास, मैं बस 10 मिनट्स तक आ रही हूँ. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन. कोई भी कहीं नहीं जाएगा. ठीक है, 10 मिनट्स के बाद आई विल ज्वाइन यू अगेन. आपका किस ईयर के साथ है?
السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بس تھوڑی سی آپ لوگوں کو بریک دی تھی، آفیشیلی کام تھا تھوڑا سا، اس وجہ سے میٹنگ ہوئی ہے 10 منٹس کی، 15 منٹس کی، اس وجہ سے. جی تو ابھی جو ہے وہ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. کریکلم وٹائے میں نے آپ کو کروانا شروع کیا تھا. مجھے پہلے بتائیں کہ آپ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می؟ جی آواز نہیں آ رہی کیوں؟ میں نے تو آواز بھی کھول دیا، آواز آنی چاہیے آپ لوگوں کو، کیوں آواز نہیں آ رہی؟ نہیں، میٹنگ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی میسج نہیں تھا. وہ بس فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہوئے ہیں نا، تو ان سے ریلیٹڈ میٹنگ تھی. کوئی ایسا اس طرح کی میٹنگ نہیں تھی. فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہوئے ہیں تو ان کے جو ریزلٹ سے ریلیٹڈ اور اس کے جو ہے وائوا سے ریلیٹڈ ہی میٹنگ تھی. فرسٹ ایئر کے آن لائن ہی ہم لوگوں نے لیکچر لیے ہیں، تو لیکچر بھی لیے ہیں اور ایگزامز بھی ان کے آن لائن ہی ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے اینی ہاؤ ہم سی وی کی طرف آتے ہیں. سی وی کو دیکھتے ہیں. کرونالوجیکل سی وی، اسٹائل آف سی وی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے ایک پریویو لے لیتے ہیں لیکچر کا، تاکہ جو اسٹوڈینٹس نہیں بھی اویلیبل ہوتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہو جائیں یہاں پر. ٹھیک ہے جی. کریکلم بتائے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سی وی ریٹن ڈسکرپشن ہے آپ کی. ایک جو ہے لیونگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے آپ کا ڈیولپمنٹ پروفیشنل کریئر کا، جس میں آپ کے ایجوکیشنل جو ہے آپ کا ایک مارکیٹنگ ٹول ہے، فرسٹ امپریشن ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے. اور ریکویسٹ فار انٹرویو ہوتا ہے. وی آر آلویز لوکنگ فار ا جاب، کہ ہم لوگ جاب کرنے کے لیے. اور بگ پکچر آف یور academic session and also profession session. ٹھیک ہے. اور سی وی فارمیٹس ہے، کرونالوجیکل ہے، فنکشن ہے، اور پھر ایک کمبائن ہوتا ہے. کرونالوجیکل بھی ہوتا ہے اور فنکشنل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کمبائنڈ سی وی جو ہے یہ آپ لوگوں کا چلتا ہے. Chronological style of CV is the most common format. Chronological style CV, your work history and education entries are stored by date in order most recent first. آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ جو موسٹ ریسنٹ ہے وہ آپ کا فرسٹ پہ آئے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے. Chronological CV contains details of education and qualification together with interest. Some chronological CVs also contain a brief personal statement ہوتی ہے. کی اسکلز آ جاتی ہیں، اسٹرینتھ آف دا کینڈیڈیٹ آ جاتی ہے اس میں. اور کرونالوجیکل بتایا تھا جو کہ ڈیٹ وائز ہوتا ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے. جس میں آپ کی اسکل جو ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کرونالوجیکل میں ہی آپ کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں آپ لوگوں کا کرونالوجیکل میں، ٹھیک ہے. ڈیٹ وائز ہوتا ہے، ایئر وائز چلتا ہے آپ لوگوں کا، کلیئر. تو اس میں جو ہے میں نے بتایا تھا کہ جو تو کسی نے کوئی اپنی پروفیشنل لائف میں گیپ نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کرونالوجیکل سی وی جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے گیپ دیا ہوا ہے اس میں اپنی، تو وہ ان کے لیے کرونالوجیکل جو ہے وہ بیسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایڈوانٹیجز بھی اس کے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے تھے، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہم لوگوں نے اس کے کر لیے تھے. فنکشنل اور اسکل بیس سی وی بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا. جو اسکلفل پرسن ہیں، جن کی اسکل بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے یہ بیسٹ سی وی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسکل بیس سی وی جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پلیز ایمفسائز آن یور اسکلز، آپ کی اسکلس کو ایمفسائز کرتا ہے. اٹ از یوزڈ ان سچویشنز، آپ کی سچویشنز کو بھی. اسپیسیفک اسکلز اینڈ اکمپلشمنٹس گین تھرو ایکسپیرینس. ایکیڈیمک کوالیفیکیشن ول ڈیمونسٹریٹ یور کمپیٹنسیز، ٹھیک ہے. ہو گیا. ایڈوانٹیجز میں کیا آ جاتا، ایڈوانٹیجز بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، کہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی بتائے تھے، ٹھیک ہے. کمبینیشن سی وی میں جو ہے کمبینیشن سی وی فلوز. اب کیا ہے، کرونالوجیکل ڈیٹ وائز چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے دوسرے والا سی وی وہ جو ہے ہمارے پاس اسکل بیس سی وی جو ہے وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، عید کی چھٹیاں کب سے ہو رہی ہیں؟ عید کی چھٹیاں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ہوئیں گی
कब होंगी? फ्राइडे को है बस, ईद की एक छुट्टी है आप लोगों को फ्राइडे को। और सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होता है, सैटरडे की ईद है। और जो है संडे को फिर आप लोगों का जो है, सैटरडे को ईद है और संडे को ईद का सेकेंड डे है। ईद के थर्ड डे जो है वो हम लोग का कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग कॉलेज आ जाएंगे। और आप लोग प्रोफेशनल जो हैं वो अपनी क्लासेस देना शुरू कर देंगे। कैसा मज़ा आया ना? सिर्फ एक ही छुट्टी आपकी फ्राइडे को, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होता है। ओके। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन सीवी की हम बात करें क्लास, तो ये जो है स्किल बेस्ड सीवी भी आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। स्किल बेस्ड सीवी भी आएगा और साथ में आपका जो है वो कॉम्बिनेशन सीवी भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन होगा स्किल का भी और क्रोनोलॉजिकल सीवी का भी। ऑडियो तो आ रही है आपको, आवाज़ तो आ रही है, ऑडियो तो कहीं नहीं गई आप लोगों की। कॉम्बिनेशन सीवी फॉलोज बोथ द क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्मेट। कहते हैं क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में भी चलता है आप लोगों का और फंक्शनल फॉर्मेट में भी चलता है। इट मेक्स द सीवी स्लाइटली लॉन्गर देन नॉर्मल। अब कॉम्बिनेशन सीवी में जो आएगा, कॉम्बिनेशन सीवी में वो आ जाएगा आप लोगों को कि ये फॉलो करते हैं बोथ को, क्रोनोलॉजिकल को भी और फंक्शनल फॉर्मेट्स को भी, ठीक है। दोनों सीवी जो हैं ये स्लाइटली लॉन्गर, लेकिन ये क्या कहते हैं कि नॉर्मल से कुछ लॉन्ग हो जाता है ये, ठीक है। क्योंकि ये हम दोनों का ही लिखना है ना। स्किल बेस्ड सीवी भी हमारे पास आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, हम लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन सीवी भी आएगा और स्किल बेस्ड सीवी भी आएगा। इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल भी, हमने डेट वाइज भी लिखनी है, साथ में अपना स्किल्स भी लिखनी है। इस वजह से ये ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ पीपल दैट कैन बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वुड बी someone wanting to change careers and has some relevant skills for the new field. It can also be useful when someone wants to demonstrate more skills. ठीक है। क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ पीपल, इन लोगों की मिसाल है, दैट कैन बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वुड बी समवन वांटिंग टू चेंज करियर एंड हैज सम रेलिवेंट स्किल्स फॉर द न्यू फील्ड। कहते हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है जो टाइम टू टाइम अपनी चेंज करते हैं फील्ड्स को, ठीक है। और उनके रिलेवेंट स्किल्स भी जो है वो इसमें स्किल्स भी आती हैं फॉर द न्यू फील्ड के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूजफुल, और कहते हैं ये उनके लिए भी यूजफुल है व्हेन समवन वांट्स टू डेमोन्स्ट्रेट मोर स्किल, जिनको और स्किल्स की ज़रूरत होती है। क्लियर? जो अपनी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है ना, शो करना चाहता है स्किल्स को, ये उनके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। जो अपनी स्किल्स को भी दिखाना चाहता है, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है, स्किलफुल पर्सन भी है और साथ में उसने जॉब्स भी अपनी जो है वो ज़बरदस्त की हुई है अपनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है कॉम्बिनेशन सीवी में आ जाती है। क्लियर? बुशरा बशीर आजकल क्लासेस नहीं ले रही, बुशरा बशीर मुझे वो नज़र नहीं आ रही बच्ची, बाकी तो नज़र आ ही जाते हैं। ठीक है जी। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन सीवी फॉर्मेट, कहते हैं कॉम्बिनेशन सीवी फॉर्मेट क्या होता है। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर प्रोग्रेशन, कहते हैं अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग करियर प्रोग्रेशन है, लाइक आपका करियर बहुत सक्सेसफुल रहा है, आप लोगों की जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है आप लोगों की रही हैं, बहुत सी अचीवमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इफ़ यू वांट टू शो केस योर स्ट्रेंथ्स एज वेल एज योर एक्सपीरियंस, इफ़ यू वांट टू शो केस, कहते हैं अगर आप शो केस सिखाना चाहते हैं योर स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ का, एज वेल एज योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं कि आप शो केस दिखाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए कॉम्बिनेशन सीवी बहुत अच्छा है कि आपकी प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छी रही है, ठीक है, आपकी अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, आप स्किलफुल पर्सन भी है, तो ये आपके लिए बेस्ट सीवी है। इफ़ यू वांट टू शोकेस योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर एक्सपीरियंस, अगर आप अपना एक्सपीरियंस भी दिखाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ भी दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है ये। इफ़ यू आर अ सीनियर लेवल एप्लीकेंट है, मेच्योर एप्लीकेंट है एंड हैव अ लॉट ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट,
تو یو ہیو ٹو یوز دس کمبینیشن سی وی فارمیٹ. ٹھیک ہے. اب آپ کے خیال میں میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں کو, چلو پتا چل گیا کہ کرونالوجیکل سی وی کون سا ہوتا ہے, اور جو ہے وہ اسکلفل سی وی کون سا ہوتا ہے, فنکشنل سی وی کون سا ہے, کمبینیشنل سی وی کون سا ہے. میرے خیال سے اب تو کنسیپٹ کلیئر ہوگی ہوں گی آپ لوگوں کو. آپ کا کیا خیال ہے ہمارے پاس جو فارمیٹ یوز ہوتا ہے وہ کون سا فارمیٹ ہوتا ہے؟ ہوں, گیٹنگ مائی پوائنٹ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ کون سا جو ہے وہ سی وی آپ لوگ کے خیال میں وہ بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے, یا ہم کون سا سی وی فارمیٹ یوز کرتے ہیں؟ جی. سب سو رہے ہیں اسٹوڈینٹس, کوئی بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہا. میری آواز آ رہی ہے بچوں کو کہ کون سا اسٹائل آف سی وی جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا بھی مارکیٹ میں زیادہ یوز ہو رہا ہے؟ آپ لوگ اگر اپنا سی وی فارمیٹ بنائیں گے تو آپ کرونالوجیکل میں جائیں گے یا اسکل فل جو ہے اس میں جائیں گے؟ آپ کون سا بنائیں گے؟ اچھا جی, میں نے کویسچن پوچھا ہے یہ والا کہ ابھی آپ بچے جو ہیں, عام بچوں کے لیے بیسٹ فارمیٹ کون سا ہوگا؟ کرونالوجیکل سی وی کا آپ لوگ بنائیں گے فارمیٹ اپنا جو سی وی بنائیں گے, یا اسکلڈ بیس سی وی جو ہے وہ والا بنائیں گے, یا پھر آپ لوگوں کا جو ہے تھرڈ نمبر پر کون سا آ جاتا ہے آپ لوگوں کے پاس, کمبینیشنل سی وی یا کمبینیشن سی وی بنائیں گے؟ کرونالوجیکل یوز ہوتا ہے ہمارے مارکیٹ میں, لیکن آپ بنائیں گے تو آپ بچے بتائیں مجھے آپ کون سا بنائیں گے؟ کرونالوجیکل بنائیں گے یا کہ اسکل بیس بنائیں گے یا پھر کمبینیشنل بنائیں گے؟ ہوں. جی بالکل, شاباش. ٹھیک ہے, جو کمبینیشن سی وی کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی تو نہ تو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, نہ ہی ہم ٹائم ٹو ٹائم ادھر ادھر گئے, تو ہم کمبینیشن سی وی, کیونکہ ہم اسکل بیس پہ جائیں تو ہمارا کرونالوجیکل رہ جاتا ہے پھر پارٹ. ٹھیک ہے, تو اسی ہم کمبینیشنل سی وی ہی فارمیٹ یوز کریں گے. شاباش, بہت اچھے جواب دیے ہیں بچوں نے. کرونالوجیکل یوز نہیں کریں گے بھائی, ہمارے پاس ابھی آپ لوگوں کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. ہاں شاباش, ویری گڈ. ورنہ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے, سحرونیسا نے بھی, سمرا نے بھی. سمرا نے کرونالوجیکل فارمیٹ کہا ہے, ہاں وہ یوز ہوتا ہے, لیکن کمبینیشنل سحرونیسا نے بھی, لائبہ نے بھی. شاباش. ہاسپٹل کے لیے سی وی میں اسکلڈ, ہاں اسکلڈ بیس ہی یوز ہوگا. ٹھیک ہے, کمبینیشنل سی وی ہی یوز ہوگا. کمبینیشنل سی وی کیوں یوز ہوگا؟ شاباش, صحیح بتایا سمن نے بھی. کمبینیشنل سی وی اس لیے یوز ہوگا کہ ابھی
اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس، اور اسکلز ہیں، ٹھیک ہے اسکلز بھی ہیں، لیکن آپ ٹائم ٹو ٹائم جہاں پر جائیں گے نا، کرونالوجیکل ٹائم ٹو ٹائم آپ کے 2 ایئرس جو ہے، ہم نے یہ والا کام کیا تھا، 2 ایئرس یہ والا کام کیا تھا، اس میں اسکلز بھی آپ لوگوں کی آ جائیں گی، ٹھیک ہے. سنینا نہیں نظر آ رہی، پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی سنینا. سمرا ارشد بھی نظر نہیں آ رہی آج مجھے، شاہ رخ تو ویسے ہی نہیں آتا، اور یاسمین بھی نہیں نظر آ رہی مجھے. نظر آنے کا مطلب یہ ہے نا، ہیرا اور ہوریا بھی نہیں نظر آ رہی، اور بشرا بھی نہیں آ رہی. ہاں اسٹوڈینٹس ہیں نا آپ لوگ، اس وجہ سے کمبینیشن یوز ہوگا. شاباش کا سب نے بہت اچھا جواب دیا، ویری گڈ، اس کا مطلب سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. کہتے ہیں اگر اسٹرانگ کریئر پروگریشن ہوگی ہمارے پاس تو پھر ہم جو ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہم یہی اچیومنٹس میں بھی آپ لوگوں کی بہت سی چیزیں آ جائیں گی. اف یو گاٹ اینی ڈسٹنکشن تو وہ آپ لوگ لکھ دیں گے. اچھا سنینا کا نیٹ ایشو ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل، غلام فاطمہ بھی نظر آ رہی ہیں، مشل ایوب بھی، ٹھیک ہے. اف یو وانٹ ٹو شو یور کیس اسٹرینتھ ایز ویل ایز یور ایکسپیرینس، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر اپنا ایکسپیرینس شو کروانا ہے، اسٹرینتھ شو کروانی ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا، اس کو بھی دکھانا ہوگا. اف یو آر اے سینئر لیول اپلیکینٹ، اگر آپ سینئر لیول اپلیکینٹ اینڈ ہیو اے لوٹ آف ورکنگ ایکسپیرینس اینڈ اچیومنٹس ٹو ڈیمونسٹریٹ، تو اس کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو سارا کچھ دکھانا پڑے گا. کلیئر؟ جی ایڈوانٹیجز میں کیا آ جاتا ہے، کمبینیشن سی وی کے ایڈوانٹیجز دیکھیں کیا ہے. پرفیکٹ فارمیٹ ہوتا ہے یہ. اف یو ہیو اے اسٹرانگ کریئر پروگریشن، اگر آپ کے پاس اسٹرانگ کریئر پروگریشن ود مینی اچیومنٹس، بہت ساری اچیومنٹس کے ساتھ، انیبلز یو ٹو سیل یور اسٹرینتھ ایز ویل ایز یور ایکسپیرینس، تو اپنا ایکسپیرینس وہاں لکھیں گے، اپنی اسٹرینتھ لکھیں گے، آپ لوگ جو بھی کر چکے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے. اسی وجہ سے اس کی لینج جو ہوتی ہے کمبینیشن سی وی کی، وہ کرونالوجیکل سی وی سے، اسکل بیس سی وی سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے، کچھ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے اس کے، لینتھیئر دین ا فنکشنل اور کرونالوجیکل سی وی. کرونالوجیکل سی وی ہوتا ہے فیلنگ ٹو گیٹ دا اٹینشن ود دا رائٹ پروفائل ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سی وی میں ریزلٹ ان دا ہول سی وی ریمیننگ ان ریڈ. کہتے ہیں فیلنگ ٹو گیٹ دا اٹینشن، کہتا ہے بالکل ود دا رائٹ پروفائل ایٹ دا اسٹارٹ. اب ڈس ایڈوانٹیجز ہم دیکھتے ہیں. ایک تو بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لمبا سی وی جب آپ کے پاس آتا ہے نا، کسی لائک جو باس ہوتے ہیں یا جو دیکھتے ہیں سیویز کو، ان کے لیے لمبا، ان کو صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ ون جو ہے وہ فرسٹ ون ہو وہاں پر. گیٹنگ مائی پوائنٹ، کہ لاسٹ ون جو ہوگا نا وہ فرسٹ ون ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. یہ تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کا، ٹھیک ہے. فیلنگ ٹو گیٹ دا اٹینشن ود دا رائٹ پروفائل ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سی وی میں ریزلٹ ان دا ہول سی وی ریمیننگ ان ریڈ. کہتے ہیں فالنگ ٹو گیٹ دا اٹینشن، کہتے ہیں اٹینشن جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے رائٹ پروفائل کی اسٹارٹ آف دا سی وی میں ریزلٹ ان دا ہول سی وی ریمیننگ ان ریڈ. تمام کا تمام جو سی وی ہے وہ ان ریڈ پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. نوٹ سوٹیبل فار دوز ود لٹل ایکسپیرینس، کہتے ہیں ان کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہوتا جن کے پاس لٹل ایکسپیرینس اور اچیومنٹس ہوتی ہیں. لیکن آپ کے پاس اسکلس تو ہے نا زیادہ. اچھا جی ٹھیک ہے. ناٹ سوٹیبل فار دوز ود امپلائمنٹ گیپس، کہتے ہیں امپلائمنٹ گیپس ہے تو بھی ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اب ڈس ایڈوانٹیجز کی ہم بات کرتے ہیں، دوبارہ بتا دیتی ہوں ڈس ایڈوانٹیجز کا کیا ہے. یعنی لاسٹ ون آپ کی ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی وہاں پر فرسٹ ون ہوتی ہے نا. میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بار بار بتائی ہے کہ جس کو آپ سی وی دینے کے لیے جاتے ہیں بچوں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں نے اب اف آئی وانٹ ٹو ہائر انگلش لیکچرر یا نرسنگ انسٹرکٹرس کو ہی ہم نے یہاں پر رکھنا ہے، تو کیا ہوگا، وہ بچے جو ہیں ہمارے پاس آتے جائیں گے، سی ویز آتے جائیں گے. اب سی وی میں سے ہم نے شارٹ لسٹڈ کرنے ہیں نا، ٹھیک ہے. میرے پاس فار ایگزامپل اگر 300 سی وی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک چیز ہوئی ہے، 300 سی وی آ گیا میرے پاس. گیٹنگ مائی پوائنٹ. اب 300 میں سے میں نے شارٹ لسٹڈ کرنا ہے، 100 کروں گی سی وی، ٹھیک ہے، یا 150 سی وی، ٹھیک ہے. 150 بھی میں وہ لوں گی سی وی جو بیسٹ ہوں گے میرے پاس.
ٹھیک ہے. اب بیسٹ سی وی جو ہے وہ میں نے 300 میرے پاس آئے, میں نے 150 شارٹ لسٹڈ کر دیا. اب 150 میں سے میں دیکھوں گی لاسٹ ون, آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے پاس فوراً آ جائے گی کہ لاسٹ ون کو میں دیکھتی جاؤں گی. اچھا جی اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, چلو اس کا بھی کنسیڈر کرتے ہیں, اس نے ایم فل کیا ہوا ہے اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں, او ہو اس نے صرف گریجویشن کیا ہوا ہے اس کا سائڈ پہ نکال دو. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو, یہ چیز ہے. اور یہ جو ہے یہ لمبا ہو جاتا ہے فنکشنل اور کمبینیشنل سی وی, تو وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا سی وی پڑھنے کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد یہ پہلے میں دیکھ لیا کوالیفیکیشن دیکھ لی, پھر اس کا ایکسپیرینس سیکشن دیکھیں گے کہ ایکسپیرینس سیکشن. اب اس کا سب کی جب ہم 150 کو علیحدہ کر لیں گے پھر ان کا ایکسپیرینس بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. اچھا اس کے پاس اتنا اسکلز ہیں, اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے, وہ سارے پھر جو ہے وہ علیحدہ کرتے جائیں گے ان کا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب وہ سارے پھر شارٹ لسٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے, لیکن جب اتنا لمبا آپ کے پاس جائے گا, ظاہر سی بات ہے آپ ایک میچور اپلیکینٹ ہوں گے تو آپ کا اتنا لمبا بنے گا نا, ورنہ تو اتنا لمبا نہیں بن سکتا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو. تو یہ کہتے ہیں فیلنگ ٹو گیٹ دا ٹینشن ود دا رائٹ پروفائل ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سی وی. کہتے ہیں جو رائٹ پروفائل ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ میں ہی سی وی کے مل جاتے ہیں. میری ریزلٹ ان دا ہول سی وی ریمیننگ ان ریڈ, اور بہت سارے جو آپ نے فالتو چیزیں بیچ میں ڈالی ہوتی ہیں وہ ان ریڈ ہی رہ جاتی ہیں. ناٹ سیریبل فار دوز ہو ود لٹل ایکسپیرینس. کہتے ہیں جن کے پاس لٹل ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کے لیے بہتر نہیں ہے اچیومنٹس. ناٹ سیٹیبل فار دوز ود امپلائمنٹ گیپس. جن کے پاس امپلائمنٹ گیپس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بیسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. سی وی فارمیٹس کو اگر ہم دیکھیں, ہمارے پاس ہیڈر ہے, آبجیکٹیو ہے, ایجوکیشن ہے, آنر ایکٹیویٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ورک ایکسپیرینس ہے, ریسرچ ایکسپیرینس ہے, پروجیکٹس ہیں. اس میں اچیومنٹ کا نہیں ہے, اچیومنٹس بھی آپ اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے, اسکلز بھی جو ہے وہ بھی ڈالیں آپ لوگ اس میں سی وی فارمیٹ میں. ٹھیک ہے, کہ سی وی فارمیٹ ہوتا کیا بیسکلی. ایک تو بھائی سیدھا سیدھا سی وی بن جاتا ہے. اگر یہ تو ہم کائنڈ آف سی وی پیپر کے لیے کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, پیپر کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگوں کے پاس جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پیپر میں آتا ہے ہاؤ مینی کائنڈز آف سی وی آر دیئر, وٹ از دا فارمیٹ آف دا سی وی, سی وی اسٹینڈس فور, یہ سارے آپ کو کویشچن بنے ہوئے آتے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو یہ سلائڈس کروا رہی ہوں. ویسے تو جب ہم سی وی بنانے بیٹھتے ہیں تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ کرتے ہیں, پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں کے آ جاتے ہیں, نیم آ جاتا ہے, لیٹر انٹروڈکشن آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کے آبجیکٹیو آ جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا وہ کوالیفیکیشن آ جاتی ہے, اسکلز آ جاتے ہیں, ایکسپیرینس آ جاتا ہے, اچیومنٹس آ جاتے ہیں, ہابیز آ جاتی ہیں, اور آخر میں ہوم ایڈریس اور وہ ساری چیزیں آ کے فارغ ہو جاتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے جی. آبجیکٹیو ہے, ایجوکیشن ہے, آنر ایکٹیویٹیز ہیں, ورک ایکسپیرینس ہے, ریسرچ ایکسپیرینس ہے, اور آپ کے پروجیکٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب میرے خیال سے مجھے اٹینڈنس لینی چاہیے. سب کے لیے میم آئی ایم پریزنٹ, یس میم. ٹھیک ہے, چلیں اب اس کا سی وی فارمیٹ جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے. ہیڈر سیکشن ہے, آبجیکٹیو سیکشن ہے, سارے سیکشنز ہیں ہمارے پاس, اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے ہم سی وی فارمیٹس کو. ٹھیک ہے, آگے فارمیٹس بھی آپ کے پاس آ جائیں گے سارے. ٹھیک ہے جی. اب میں اٹینڈنس لے لوں آپ لوگوں کی, آپ لوگ جو ہے وہ اٹینڈنس کروا دیں مجھے. باقی کی اٹینڈنس ہو گیا. مجھے ہیرا اور حوریہ کا جو ہے وہ ہے, ہیرا, حوریہ, عامر, شاہ رخ اور یاسمین اور سمرا, ارشد.
थैंक यू वरदा, आपको अच्छा लगा कि इंफॉर्मेटिव है। ज़ाहिर सी बात है ये इन्फॉर्मेशन फाइनल ईयर में अगर ये आपका रखा हुआ है ना, जितने भी मैं कहती हूँ फाइनल ईयर में आप लोगों के टॉपिक्स हैं ना, बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। अगर बच्चे इनको सीरियसली लेना तो यू विल गेन मोर एंड मोर एक्सपीरियंस एंड मोर नॉलेज। ठीक है, एंड दिस लेक्चर एंड दिस नॉलेज विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर रियली। आप लोग अगर इसको समझे तो तब की बात है, बल्कि यहाँ पर होते तो मैंने आप लोगों से सीवीज बनवाने भी थे आप लोगों के। उसमें क्या होता है फिर आप लोगों के, अभी आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या है कि आप लोगों के एक मार्केटिंग टूल जो हुआ हम लोगों के पास वो बन जाएगा ना फिर। ज़ाहिर है आप लोग अभी अभी मुझे नहीं करके दिखाएँगे तो फिर आप लोग मुझे कब करके दिखाएँगे? तो बल्कि आप लोग को असाइनमेंट इस तरह की दे देनी चाहिए कि आप लोग मुझे फिर मेल कर दें वो सीवीज़ अपने बना के ना। इस पे सीवी के जो है वो फॉर्मेट्स देखें, अपने गूगल पे सर्च करें सीवी के फॉर्मेट्स, ठीक है? सीवी के फॉर्मेट्स भी आ जाते हैं डिफरेंट, और जो है वो पिक्चर भी लगाने के लिए अब तो पिक्चर भी पेस्ट करनी होती है साथ में। तो ये देखें, हम उस पे निकाल के गूगल पे सर्च करें, देखें तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। कोई भी अच्छा नॉलेज क्या मैंने टीच करना है आप लोगों को, फेस टू फेस होता तो मैं इससे भी अच्छा आप लोगों को बताती। मुझे तो ये होता है कि फेस टू फेस होता हूँ, इसलिए मैं स्लाइड जो हूँ ना एक दिन में उतनी ही पढ़ाती हूँ, बल्कि अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोग खुद किस तरह से जो है अपना एक्सपीरियंस आपने मार्केट में जाकर देना है, क्योंकि जाहिर है मार्केट वैल्यू या आप लोगों की आप मार्केट ही होती है ना, ये जहाँ पर हम सीवी ड्रॉप करते हैं जाके आप नर्सिंग मार्केट में आ गए या कहीं पर भी आ गए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं आपके आगे से मेमो राइटिंग आ जाएगी आप लोगों की, बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों की सारी फाइनल ईयर की, इसलिए मुझे फाइनल ईयर का बड़ा अच्छा लगता है जो है ना, ये टोटल आप लोगों का प्रोफेशनल स्किल बेस जो है ये आप लोगों का टॉपिक्स हैं इसमें यूएचएस की तरफ से। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग भी बनाएं, अपना सीवी बनाने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, शुरू में बच्चे लाके मुझे दिखाती हैं बड़ा ख़राब बना हुआ होता है। मैं तो जितने भी ईयर्स हो गए मैं फाइनल ईयर में ज़रूर सीवी राइटिंग करवाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ थर्ड ईयर का भी कुछ नहीं भूलना। आप लोगों की जो है वो चलनी है वो चलना है लाइक क्या कहते हैं उसको, रिपोर्ट राइटिंग चलनी है आप लोगों की, ठीक है? एकेडमिक राइटिंग चलनी है। मेरा तो चाहता मैं वो भी आप लोगों को इसमें ही रिवाइज़ करवाती जाया करूँ। थैंक यू सो मच डियर। बस आप लोगों को आ जाए मुझे और क्या चाहिए। कि जितना नॉलेज है मेरे पास, मुझे तो इस तरह नहीं बताया गया था, सीधी सी बात है, ठीक है? हमें कहीं बैठ के इस तरह से टीचर्स ने नहीं बताया था। टीचर्स बताते थे, लेकिन इस तरह से बैठ के इस तरह से एक्सपीरियंस शेयर करते थे, वो टाइम ही नहीं होता ना टीचर्स के पास वो इतना। वो तो मेरा लाइक है इस तरह से टॉपिक है ये वाला, तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, इस तरह की चीज़ें शेयर करती हूँ, ठीक है? तो वो टीचर्स करते थे गाइड, अगर हम पूछते थे फिर हम लोग पूछते भी नहीं थे कि हाय पता नहीं सब क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे, मैम क्या कहेंगी, कि इनको पता नहीं चलता। शर्माते थे ना, इस वजह से भी पूछते भी नहीं थे। हाँ, चलिए मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूँगी, डोंट वरी, ठीक है? चलिए आप मुझे अटेंडेंस लेने दें। यू मोस्ट वेलकम। नजफ़ आप कह रही हैं थैंक यू, बस आके मुझे तंग ना करना, अब जब लॉकडाउन के बाद यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएँगी तो। मुझे भी थैंक्स का मौका देना फिर आप। नहीं तो फाइनल ईयर में आप पहुंच गया, पता फर्स्ट ईयर में मेरे फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था आप लोगों से जब मैं आई थी, तो देखते देखते आप लोग फाइनल ईयर में भी आ गया। मेरी तो फेवरेट क्लास हुआ करते थे
फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फाइनल ईयर में भी इंशाल्लाह मेरी फेवरेट क्लास ही रहेंगे आप लोग। बस ये कि थर्ड ईयर में बच्चों ने कुछ बहुत ज़्यादा तंग किए हैं हमें। ठीक है। हाँ, नजफ़ तो मुझे बहुत याद करती है। मुझे पता है नजफ़ आप जितना मुझे याद करती होगी। आई नो इट वेरी वेल।